बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर गाज़ी और आप दर्स-ए-कुरान.com पर सीरत-उन-नबी सीरीज़ देख रहे हैं। रोज़ाना सीरत के किसी न किसी अहम मौजू, अहम गोशे पर गुफ्तगू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक दूसरे के हुकूक पर। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर क्या हक़ है, एक पड़ोसी के दूसरे पड़ोसी पर क्या हुकूक है, शोहर के बीवी पर क्या हुकूक है, वालिदैन के बच्चों पर क्या हुकूक है, बच्चों के माँ बाप पर क्या हुकूक है, एक इंसान के दूसरे इंसान पर क्या हुकूक हैं। हम सब चाहते हैं, वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो या कोई भी हो, सब चाहते हैं हम मुआशरे में इज़्ज़त के साथ रहें, एहतराम के साथ रहें, अमन के साथ रहें, सुकून के साथ रहें, खुशहाली के साथ रहें। देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह को तामीर किया तो उसके बाद सबसे पहली जो दुआ की थी वो ये की थी, रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना, या बारी ताला इस शहर को अमन का गहवारा बना दे। जब कोई भी किसी भी मुआशरे में, किसी मुल्क में जब दुनिया में अमन होगा तो वहाँ खुशहाली आएगी, वहाँ पर रिज़्क़ आएगा, वहाँ पर सुकून होगा, वहाँ पर इत्मीनान होगा, वहाँ पर मोहब्बतें होंगी, वहाँ पर चाहते होंगे। गुज़श्ता 4-5 दिन से मैं केयरिंग काउंसलिंग करता हूँ। बहुत सारे दोस्त मेरे पास आते हैं, बहुत सारे तलबा आते हैं, तालिबात आती हैं, फैमिली के लोग आते हैं, मियाँ बीवी आते हैं, ख़ानदान के लोग आते हैं, फैमिली बिज़नेस के लोग आते हैं, ताकि हम अपने मामलात को दीनी नुक्ता नज़र से, सीरत की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में, कुरान और सुन्ना की रोशनी में अपने मसले का हल करवाएँ। जो सबसे बड़ा जो मसला पेश आ रहा है ना, जो लड़ाई झगड़े फसाद की जो सबसे बड़ी वजह है वो एक है। वो वजह क्या है कि एक दूसरे के हुकूक का हम ख्याल नहीं कर रहे। वो माँ जिसने बच्चे को जन्म दिया होता है, बच्चे को पाला पोसा करके बड़ा किया होता है, और जब उसकी शादी करनी होती है तो माँ अपने बच्चे के लिए बेहतरीन से बेहतरीन दुल्हन की तलाश में होती है, ताकि अच्छी से अच्छी बहू लेकर आऊँ। जब वो किसी को पसंद कर लेती है कि मेरे बेटे के लिए ये बेहतर है, हर एतबार से, दीन के एतबार से, हुस्न व जमाल के एतबार से, ख़ूबसूरती के एतबार से, अखलाक के लिहाज से, जब वो घर पे आ जाती है तो अगले ही दिन वो बहू जिसको इतनी लाड के साथ, इतनी चाहत के साथ लाया होता है, वो अपनी सास को आंखें दिखाने लगती है। बेटा जिसको इतने नाज़ो नेमत, इतनी अरमान के साथ पाला होता है, उसका रवैया माँ के साथ बदल जाता है। तो माँ को फिर दुख होता है, माँ फिर चीखती है, चिल्लाती है और अफसोस करती है कि जिस बेटे को मैंने इतने अरमान के साथ पाला, आज कल जिस बहू को मैं लेकर आई हूँ, आज वो इसको ले उड़ी। अगर शोहर अपनी बीवी का हक़ वो दे जो उसका हक़ है, और अपनी माँ को वो हक़ दे जो अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के लिए हक़ रखा है, बहन को बहन की जगह पर रखे, भाइयों को भाइयों की जगह पर रखे, वालिद को वालिद की जगह पर रखे, चचा ताऊ को उनकी जगह पर रखे, कज़नों को कज़नों की जगह पर रखे, दोस्तों को दोस्तों के हुकूक दे, उस्तादों के उस्तादों के हुकूक दे, तो एक दूसरे से शिकवे दूर हो जाएं। दूसरे मसले जो सबसे बड़ा आजकल पेश आ रहा है वो पड़ोसी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। छोटी छोटी बात पर बड़े बड़े लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मैं सीरत तय्यबा का मुताला कर रहा हूँ, यहाँ पर बताया गया है कि हुकूक पर पूरी बात है। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कितने हक़ हैं, और इंसान का अपने नफ्स पर भी हक़ है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल शब बेदारी और नफल रोज़े में ज़्यादती की मुआनत फरमाई कि तुम्हारे बदन का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारी आँख का भी तुम पर हक़ है। क्या मतलब है कि हर चीज़ का हक़ है। इंसान ज़्यादा इबादत करता रहेगा, ज़्यादा पढ़ता रहेगा, ज़्यादा तिलावत करता रहेगा, थक जाएगा, बीमार हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह एक और हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स को नसीहत करते हुए, 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत जानो। जवानी को बढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, मालदारी को अफलास से पहले, बेफिक्री को परेशानी से पहले, और ज़िंदगी को मौत से पहले पहले गनीमत जानो। और इसी तरह मैं यहाँ पर मेरे पास सामने 100 के करीब अहादीस है जिसमें वालिदैन को हुकूक बयान किए गए हैं, और इसी तरह माँ के
ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج کل بہت سارے بوڑھے ماں باپ اپنی اولادوں کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرا تعلق چونکہ سوشل ورکر بھی ہوں میں، بہت سارے خاندانوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور ہماری فیملی کے بہت سارے لوگ ہیں، تو بہت سارے بوڑھے آج مجھے ڈیفینس سے ایک دوست نے بتایا کہ ابو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں جب ان سے ملاقات کے لیے گیا، اس نے کہا بیٹا کہ آپ میرے بیٹوں کو سمجھائیں، اس کے 2 بیٹے ہیں، کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہم میاں بیوی دونوں بوڑھے ہیں، لیکن یہ بچے جوان ہیں، ہر وقت یہ کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، گھر میں آتے تو سیدھا جو پوشن ان کا ہے یعنی ان کے بچوں کا بیوی کا وہاں چلے جاتے ہیں، اور اس سے فارغ ہوتے ہیں تو موبائل لے کر سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر لگے رہتے ہیں۔ ہم بیمار ہیں، ہم ترس سے رہتے ہیں کہ ہم سے یہ بات کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے دکھ درد میں یہ شامل ہو جائیں، لیکن یہ شامل نہیں ہوتے۔ انہوں نے اپنی دنیا آباد کی ہوئی ہے، ہم کہاں جائیں۔ میرا یورپ جانا ہوا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ اولڈ ہوم بڑی تعداد میں موجود ہے، وہاں پر بوڑھے اور بوڑھیاں ہیں بے شمار، اور اگر آپ جائیں گے تو آپ ان سے گھنٹوں باتیں کریں وہ تھکیں گے نہیں، بلکہ اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دیں گے۔ وہ اپنے پیاروں سے باتوں کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے ترس کر رہ گئے ہیں۔ ماں باپ ہوتے جو ہے ان کی چاہت ہوتی ہے کہ اولاد ان کے پاس آئے، وہ اپنی اولاد کو دیکھے، جس طرح ناز و نعمت ناز سے لاڈ سے اپنے بچوں کی پرورش کی، اسی طرح بڑھاپے میں ان کی اولاد ان کے ناز اٹھائے، ان سے گپ شپ کرے۔ جب میں وہاں پر میں نے انٹرویو کیے سے، وہ آپ درس قرآن پر ہی ان بڑے لوگوں کے جو اولڈ ہوم میں سے، وہ آپ سن چکے ہوں گے، درس قرآن کے یوٹیوب پر، فیس بک پر موجود ہوں گے۔ جب میں نے یہ ڈیفینس والے دوست کی کہانی سنی، میں نے کہا یا باری تعالیٰ، یہ تو ہم مغربی معاشرے کو روتے تھے، یہ مغربی تہذیب و ثقافت تو ہمارے مسلم معاشروں میں بھی آ گئی ہے۔ مجھے اتنا افسوس ہوا، پھر ان کو میں نے بڑے طریقے سے سمجھایا۔ الحمدللہ وہ اپنے والدین کی اب خدمت کرتا ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھتا ہے، ماں باپ کا علاج کرواتا ہے۔ بوڑھا باپ، دیکھیں آپ کی زندگی میں کوئی خیال کرنے والا سب سے عظیم اور بہترین شخص ہے تو وہ باپ ہے۔ جب آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، باپ کو اس وقت آپ کی فکر ہو جاتی ہے، آپ کی ضروریات کی، آپ کی صحت کی، آپ کی چیزوں کی، اور اس وقت تک فکر رہتی ہے جب تک کہ آپ بڑے نہیں ہو جاتے، جب تک وہ حیات رہتا ہے وہ آپ کی فکر کرتا رہتا ہے۔ باپ کائنات میں وہ واحد انسان ہے جس کو سب سے زیادہ فکر آپ کی اپنی اولاد کی ہوتی ہے، اپنی بیٹی کی ہوتی ہے، اپنے بیٹے کی ہوتی ہے، لیکن باپ ہی اس معاشرے کا سب سے مظلوم طبقہ بن کے رہ گیا ہے۔ مظلوم آدمی بن کے گھر کے اندر پوری فیملی میں دیکھیں، جو سب سے مظلوم آدمی نظر آئے گا وہ بوڑھا باپ ہے۔ ماں کا تو پھر بھی لوگ خیال کر لیتے ہیں، لیکن باپ کا خیال نہیں کرتے، باپ کو جھڑکتے ہیں، باپ بیمار ہونے کی حالت میں کراہتا رہتا ہے، لیکن جوان اولاد اس سے نہیں پوچھتی۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، یہاں پر نظر آئے مجھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمانوں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کرے۔ اگر وہ کہتے ہیں نا، ہر جیسے کوئی کرے گا ویسے بھرنا پڑے گا، جیسی کرنی ویسے بننی، تو اس لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کا ضرور خیال کریں۔ میرے پاس چونکہ ٹائم کم ہے، ہم اس پر پوری ایک سیریز چلائیں گے، سیرت النبی کے تحت جو یہ سیریز چل رہی ہے، اس کے اندر ایک پارٹیشن رکھیں گے جس میں یہ سب ایک دوسرے کے جو حقوق ہے نا، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، بہنوں کے حقوق، پھوپھیوں کے حقوق، چچاؤں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، استاد کے حقوق، شاگرد کے حقوق، ملازم کے حقوق، باس کے حقوق، حکمرانوں کے حقوق، عوام کے حقوق، کتنے طبقات ہیں، سب کے حقوق دین اسلام نے بیان کیے، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک جانور آیا، غالباً اونٹ تھا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلائے گا، کہا کہ یہ اونٹ کہہ رہا ہے مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھے چارہ کم دیتا ہے۔
تو سب کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، چرند پرند کے بھی حقوق ہیں، پانی کے بھی حقوق ہیں، ہر آدمی کے، ہر چیز کے، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ہم اس حقوق پر پوری ایک سیریز چلائیں گے۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حقوق کی حفاظت کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پورا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ پکا مہاجر وہ ہے جو تمام باتوں کو چھوڑ دے، ان تمام باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ترمذی اور نسائی نے اس حدیث میں اتنا اور اضافہ کیا ہے کہ کامل مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں امانت دار سمجھیں۔ کیا مطلب؟ کہ آج ایک دوسرے کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، وہ دوسرا مسلمان ماں باپ ہو، بیوی ہو، بچے ہو، بھائی ہو، بہن ہو، رشتہ دار ہو، استاد ہو، باس ہو، ملازم ہو، عوام ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو۔ آج سب سے زیادہ جو تکلیف دی جا رہی ہے نا وہ زبان کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں نا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تلواروں کے زخم تو مٹ جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں مٹتے۔ ہم ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے زبان کے ذریعے سے ہم تکلیف دے رہے ہیں، یا ہم ہاتھ کے ذریعے تکلیف دیتے ہیں، کسی کے سامنے کچرا پھینک دیتے ہیں، کسی کو کونی مار دیتے ہیں، کسی کو مکہ مار دیتے ہیں، واٹس ایپ پر کوئی پوسٹ لکھ دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر کسی کے خلاف کی پوسٹ لگا دیتے ہیں، کس کی کردار کشی کر دیتے ہیں، کسی کو برا کہتے ہیں، کسی کو کیا کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے سننے والوں، میرے قاریوں، میرے ناظرین، میرے حاضرین، سب سے ایک ہی درخواست ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں تو کسی کو کسی سے شکوہ نہیں رہے گا۔ یہ معاشرہ، ہمارا معاشرہ اسلامی فلاحی معاشرہ بن جائے گا، اچھا معاشرہ بن جائے گا، یہاں پر امن ہوگا، یہاں پر خوشحالی ہوگی، یہاں پر ترقی ہوگی۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن www.darsequran.com